بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 سال کی عمر میں 2 بچوں کا ساتھ ہونے کے باوجود اس نے ڈیورس لے لی، کیونکہ شادی اس کے لیے خوشگوار تجربہ ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی۔ ڈیورس کے بعد اس کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ وہ سوچنے لگی، اگر خدا ہے تو وہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ میری مشکل کو دور کیوں نہیں کرتا؟ وہ خدا سے بہت دور ہونے لگی اور پھر اس کی خدیجہ سے دوستی ہو گئی۔ یہ خدیجہ کون تھی؟ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز تواتر سے ملتی رہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا اب اسلامی نام مدینہ ہے۔ اس نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں باپ عیسائی اور ماں مسلمان تھی۔ اس کے بچپن ہی میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ ماں چھوٹی بہن کو لے کر چلی گئی اور مدینہ اور اس کا بھائی باپ ہی کے پاس رہ گئے۔ والد چونکہ عیسائی تھا اس لیے اس نے بھی عیسائیت ہی کو اپنا لیا۔ اس کو اپنے مذہب سے بہت لگاؤ اور عقیدت تھی۔ کالج میں اس نے ایک ایسی تنظیم جوائن کر لی جو عیسائیت کی تبلیغ کا کام کرتی تھی۔ اس تنظیم کے ساتھ وہ مختلف ممالک میں بھی گئی۔ وہ اپنے اس کام سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اسے ایسے لگتا کہ میں اپنے دین کی اور یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہوں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 22 سال کی عمر میں جلد ہی اس کی شادی ہو گئی، لیکن شادی شدہ زندگی سے وہ زیادہ خوش نہیں تھی اور 2 بچوں کے ہونے کے باوجود اس نے علیحدگی لے لی۔ علیحدگی کے بعد وہ بہت مایوس رہنے لگی اور اس کا خدا پر ایمان بھی ڈولنے لگا۔ اسے لگا پتہ نہیں خدا کا وجود ہے بھی یا نہیں، کہیں ہم دھوکے میں مبتلا تو نہیں۔ اگر خدا ہے تو وہ میری تکلیف کو دور کیوں نہیں کرتا، میری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا؟ وہ اپنے مذہب یعنی عیسائیت سے بہت دور ہو گئی۔ اب وہ عبادت بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مکمل گمراہ ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس نے سوشل میڈیا پر ایک مسلم اسکالر کو سننا شروع کر دیا۔ مدینہ کو ان کا سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بار بار اپنے لیکچرز میں ایک بات کرتے کہ خواتین کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ جب اس نے بار بار ایک ہی نام سنا تو اس پہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ خدیجہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور پھر اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر ریسرچ شروع کر دی۔ وہ کہتی ہے، میں ان کی زندگی کو پڑھ رہی تھی تو دل ہی دل میں جیسے ان سے دوستی ہو گئی۔ وہ بھی میری ہی طرح طلاق کے بعد اکیلے زندگی گزار رہی تھیں اور وہ بھی میری طرح ورکنگ ویمن تھیں۔ وہ اس زمانے میں ہونے کے باوجود کتنی مضبوط تھیں کہ جس وقت خواتین کو زیادہ حقوق نہیں تھے، اور میں آج کے زمانے میں بھی اتنی کمزور ثابت ہوئی۔ وہ جیسے جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پڑھتی گئی، ان سے بہت قربت محسوس کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے بھی قریب ہونے لگی۔ اب اس نے اسلام پر ریسرچ شروع کر دی۔ وہ کہتی ہے، میں جتنا اللہ سے دور ہو چکی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ خود مجھے اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اللہ سے قربت محسوس نہیں کی تھی، اس وقت بھی نہیں جب میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی۔ اب اس نے سوشل میڈیا پر دوسرے بہت سے مسلم اسکالرس کو بھی سننا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ فزیکلی بھی اسلامک سیمینارز اٹینڈ کرنے لگی۔ وہ کہتی ہے، اسلام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان سب انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن اس نے مولانا خلیل صاحب کی مجلس میں کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ سے ہی جڑے ایک شخص سے شادی کر لی۔ اس شخص نے اسے اس کے بچوں سمیت قبول کیا اور اس کے بعد اس کے مزید 2 اور بچے بھی ہوئے۔ اب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کام میں ایسے ہی مددگار ہو جیسے کہ حضرت خدیجہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار تھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو ایک ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی ہے جو فلمی دنیا کو ترک کر کے دین اسلام کی طرف آئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔